السلام علیکم۔ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کے ساتھ اردو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، جو 11 دسمبر 2025 کو منعقد ہوا۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کے ایک بہت ہی فکر انگیز لیکچر کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ جی۔ وہ عظیمیہ سلسلے کے ایک بہت اہم مفکر ہیں اور اکثر اپنے مرشد خواجہ شمس الدین عظیمی کے نظریات کی تشریح کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور آج کی جو گفتگو ہے وہ واقعی ہمارے ذہن، ہماری حقیقت اور ہمارے علم کے بارے میں کئی پرانے تصورات کو اب کہہ لیں کہ چیلنج کرے گی۔ جی بالکل۔ آج کی اس گہری گفتگو میں ہم کئی دلچسپ موضوعات پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ نکات کے مطابق ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سادہ زندگی کا اصل مفہوم کیا ہے، اور پھر یہ کہ نظر بد، ہمارا مائنڈ سیٹ اور اخلاق کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ ایک بہت عام موضوع ہے لیکن اس کا زاویہ بالکل نیا ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد روح کی جنس کے بارے میں کچھ بہت گہرے تصورات ہیں۔ پھر حقیقی تحقیق اور علم کیا ہے، اور کیا ہمارے رشتے فطری ہیں یا جبلی؟ اور آخر میں کائنات کی حقیقت، لفظ مسلم کا ایک بالکل نیا مطلب، اور جدید تعلیم پر ایک بہت گہری تنقید بھی ہے۔ جی، تو یہ گفتگو ہمارے کئی پرانے تصورات کو چیلنج کرے گی اور ہمیں چیزوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرے گی۔ چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ آئیے سب سے پہلے سادگی پر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سادگی کا مطلب ملاوٹ کا نہ ہونا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کے مطابق جب کسی بھی چیز میں کوئی دوسری شے مل جائے، کوئی آمیزش ہو جائے، تو وہ اپنی اصل حالت یعنی سادگی کھو دیتی ہے۔ اچھا۔ وہ ایک مرکب بن جاتی ہے۔ تو زندگی کے معاملے میں یہ ملاوٹ کیا ہے؟ یہ دکھاوا ہے، غیر ضروری خواہشات ہیں، سماجی دباؤ ہے۔ سادہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو ایک متوازن طریقے سے استعمال کیا جائے، نہ فضول خرچی ہو، نہ ہی بخل ہو۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر سادگی کو غربت سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص پھٹے پرانے کپڑے پہنے تو وہ سادہ ہے، اور اگر کسی نے اچھا لباس پہنا ہے تو وہ سادہ نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں۔ وہ اپنے مرشد خواجہ شمس الدین عظیمی کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ سوکھی روٹی دے تو خوش ہو کر کھاؤ، ہاں، اور اگر پلاؤ کھلائے تو اسے بھی خوشی سے کھاؤ۔ سادگی ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، مادی حالت کا نہیں۔ یہ دکھاوا نہیں ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو اور آپ زبردستی جوں کی روٹی کھا کر آنسو بہائیں کہ میں بہت سادہ ہوں۔ یعنی یہ تو پھر منافقت ہو گئی۔ بالکل، یہ منافقت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے کیے کو انجوائے کریں۔ اصل چیز سوچ کا سادہ اور سیدھا یعنی سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہے۔ تو پھر 1.5 لاکھ کے سوٹ اور 10,000 کے سوٹ میں کیا فرق ہوا اگر کسی کی استطاعت ہے تو؟ فرق سوچ کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق سادگی کا تعلق لباس کی قیمت سے زیادہ دکھاوے اور بھڑکیلے پن سے بچنے کا ہے۔ اگر آپ کی سوچ میں تکبر نہیں، دکھاوا نہیں، تو مہنگا لباس بھی سادگی کے منافی نہیں۔ اصل چیز ذہن کا ملاوٹ سے پاک ہونا ہے۔ یہ ذہنی پاکیزگی اور ملاوٹ سے پاک ہونے کا تصور ایک اور بہت اہم نقطے سے جڑتا ہے جس پر ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے۔ انہوں نے لفظ مسلم کی ایک ایسی تعریف کی ہے جو ہم عام طور پر نہیں سنتے۔ جی، اور یہ اس گفتگو کا شاید سب سے طاقتور حصہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق مسلم کا مطلب صرف اللہ کو ایک ماننے والا نہیں، بلکہ وہ ہے جو اپنی غلطی، اپنی خامی، اپنی کوتاہی کو تسلیم کرے۔ تسلیم کرے، اچھا۔ جی، لفظ مسلم تسلیم سے نکلا ہے۔ جب تک آپ اپنی کمزوری کو مانیں گے نہیں، اسے ٹھیک کیسے کریں گے؟ تو مسلم ہونا خود کو بہتر بنانے کا ایک مسلسل متحرک عمل ہے۔ واہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسلم ہونا کوئی جامد شناخت نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی ترقی کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ یہ تو ایک عالمگیر اصول ہے جو کسی بھی مذہب یا عقیدے سے بالاتر ہو کر ہر انسان پر لاگو ہو سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب اپنے مرشد کا قول دہراتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ کینسر کی طرح مرض لگا ہوا ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح پر تو بہت تیز ہیں، ہاں یہ تو ہے، لیکن اپنی اصلاح پر راضی نہیں، جبکہ مسلم ہونے کا پہلا قدم ہی اپنی اصلاح کے لیے خود کو پیش کرنا ہے۔ تو سادگی اور مسلم ہونا دونوں کا تعلق اندر کی صفائی اور خود شناسی سے ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔
اچھا، اب اسی سوچ کی طاقت کے ایک دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں، یعنی اس کا دوسروں پر اثر۔ ڈاکٹر صاحب نے اخلاق کے بارے میں بھی ایک بالکل نیا زاویہ پیش کیا ہے۔ جی، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں نا کہ اخلاق کا مطلب اچھی عادات ہیں یا تہذیب ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی جڑ تک جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ لفظ اخلاق کا مادہ ہے خلق۔ خلق یعنی تخلیق کرنا؟ بالکل، تخلیق کرنا یا پیدا کرنا۔ اس لحاظ سے اخلاق وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ دوسروں کے ذہنوں میں اپنی تصویر تخلیق کرتے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف اچھا برتاؤ کرنا نہیں، بلکہ اپنی شخصیت کی ایک مستند تصویر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یعنی اگر آپ اندر سے کچھ اور ہیں اور باہر سے کچھ اور، تو جو تصویر بنے گی وہ دھندلی یا بگڑی ہوئی ہوگی۔ بالکل درست۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ذہنوں میں اپنی کیسی تصویر بنائی جو 1400 سال بعد بھی اتنی ہی روشن اور محترم ہے۔ یہ بہترین اخلاق کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے لیے اندر اور باہر کا ایک ہونا شرط ہے۔ جی، لوگ آپ کی اصلیت کو بھانپ لیتے ہیں۔ اگر آپ کی شخصیت میں تضاد نہیں ہوگا تو آپ کی وہی تصویر بنے گی جو آپ حقیقت میں ہیں۔ اگر ہماری سوچ اتنی طاقتور ہے کہ وہ دوسروں کے ذہن میں ہماری تصویر بنا سکتی ہے، تو پھر دوسروں کی سوچ بھی ہم پر اثر انداز ہو سکتی ہوگی۔ یہیں سے نظر بد کا تصور آتا ہے، جس پر ہمارے معاشرے میں بہت یقین کیا جاتا ہے۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب اسے کسی پراسرار جادو کے بجائے ایک نفسیاتی عمل کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے ہم نظر لگنا کہتے ہیں نا، وہ دراصل کسی دوسرے شخص کی منفی سوچ ہے، اس کی بدخواہی یعنی ایل وشنگ۔ اچھا۔ اس کا ہمارے اپنے مائنڈ سیٹ پر اثر انداز ہونا ہے۔ جب کسی کی شدید منفی سوچ ہمارے ذہنی فریم کو متاثر کرتی ہے، اسے ڈیفارم کرتی ہے، تو اس کے اثرات ہمارے جسم اور حالات پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ کیا ہم دوسروں کی منفی سوچ کے رحم و کرم پر ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس کا حل بھی ہمارے اپنے اندر ہی ہوگا۔ بالکل، کنٹرول مکمل طور پر ہمارے پاس ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے مثبت اور منفی دونوں قوتیں بنائی ہیں، انتخاب ہمارا ہے۔ اگر ہمارا مائنڈ سیٹ مضبوط اور مثبت ہے اور ہم دوسرے کی منفی سوچ کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو نظر بد ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ساس اور بہو کی مثال بھی دی تھی۔ جی، بہت اچھی مثال ہے کہ وہ دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کے بارے میں منفی سوچ رکھتی ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کی بدخواہی کا اثر بہت جلدی قبول کر لیتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی فائر وال ہے جسے ہم خود مضبوط یا کمزور کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب ایک اور بہت گہرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، روح کی جنس۔ کیا روح جینڈر لیس ہے؟ یہ ایک عام تصور ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب اس تصور کی اصلاح کر رہے ہیں۔ وہ اپنے مرشد خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب قلندر شعور کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ روح جینڈر لیس نہیں ہے۔ اچھا۔ بلکہ اس میں مرد اور عورت دونوں رخ یعنی ایسپیکٹس موجود ہوتے ہیں۔ ہر مرد میں ایک مغلوب زنانہ رخ اور ہر عورت میں ایک مغلوب مردانہ رخ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن میں تو حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کا ذکر ہے۔ اس سے تو دو الگ جنسوں کا تصور ملتا ہے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے جس کی ڈاکٹر صاحب نشاندہی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں لفظ حوا استعمال نہیں ہوا۔ واقعی؟ جی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لفظ زوج استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب جوڑا یا ساتھی یعنی اسپاؤس ہے، اور زوج وہ ہوتا ہے جو ذہنی اور روحانی ہم آہنگی رکھتا ہو۔ اور وہ پسلی والی بات؟ ہاں، وہ بھی ڈاکٹر صاحب واضح کرتے ہیں کہ بائبل میں جس عبرانی لفظ ضلع کا ترجمہ پسلی کیا گیا، اس کا اصل مطلب پہلو یا رخ یعنی سائیڈ یا اسپیکٹ ہے۔ تو جنس روح کے دو مختلف رخ ہیں۔ یہ تو بہت ہی گہری اور بالکل نئی بات ہے۔ اچھا، علم اور تحقیق کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں جدید تعلیمی نظام پر ایک تنقید محسوس ہوتی ہیں۔ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی تحقیق یعنی تحقیق سچائی تک پہنچنے کی کوشش کا نام ہے، نہ کہ 50 لوگوں کے نظریات جمع کر لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ حقائق کو انسان کی اپنی مصلحتیں اور مفادات بگاڑ دیتے ہیں۔ اور تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اپنے اندر جھانکو۔ جی، ڈاکٹر صاحب کے مطابق انسان کا مادہ نسی یعنی بھولنا ہے۔ ہم اپنی تخلیق کو بھولے ہوئے ہیں اور علم حاصل کرنے کے لیے باہر کی کتابوں پر انحصار کر رہے ہیں، جبکہ اصل علم ہمارے اندر حافظے میں موجود ہے۔
اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کے مرشد کا ایک بہت گہرا جملہ ہے کہ انسان کا اصل فطری رشتہ صرف اللہ سے ہے، باقی سب جبلی ہیں۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ جی، جبلی یعنی ضرورت کے رشتے، انسٹنکٹیو، جیسے ہم، ہوا، پانی یا والدین کی ضرورت ہے، یہ ضرورت پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ انسان واحد جاندار ہے جو اپنی اولاد سے توقعات رکھتا ہے، جبکہ جانور ایسا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے جبلی رشتوں کی گرفت کو ظاہر کرتا ہے۔ واو، یہ تو سوچنے پر مجبور کرتی ہے یہ بات۔ اب ایک اور بہت بڑے تصور کی طرف آتے ہیں۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا ایک قول ہے کہ کائنات ایک نقطہ ہے۔ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نقطہ شعور کی تخلیق ہے، جس کی کوئی لمبائی، چوڑائی یا گہرائی نہیں۔ یہی نقطہ جب ہمارے حواس کی گرفت میں آتا ہے تو کائنات کہلاتا ہے۔ یہ نقطہ دراصل نقطہ ذات ہے۔ تو کیا ہماری زندگی اس نقطے کا دہرانا ہے؟ جی، ڈاکٹر صاحب کے مطابق ہمارا شعور ایک ریکارڈ، ایک حافظے پر قائم ہے، اور وہ مسلسل خود کو دہرا رہا ہے۔ بچپن سے بڑھاپے تک کا سفر اسی ریکارڈ کا دہرانا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، تو اس میں نقطہ ذات ہے، اور باقی سب کچھ حافظے سے دہرائے جانے والا ریکارڈ ہے۔ اور کائنات لفظ کن سے نکلا ہے؟ بالکل، یعنی ہو جا، یہ ایک حرکت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے شعور میں یہ سب ایک ہی لمحے، ایک ہی نقطے میں موجود ہے۔ ہمارے حواس اسے وقت اور فاصلے میں پھیلا کر دیکھتے ہیں۔ یہ نظریہ کہ ہر چیز کا مرکز ایک ہی نقطہ ہے، یہ ہماری جدید تعلیم کے بالکل برعکس ہے۔ ڈاکٹر صاحب جدید اسپیشلائزیشن کے نظام پر بہت گہری تنقید کرتے ہیں۔ جی، اور یہ تنقید آج کے دور میں بہت اہم ہے۔ وہ ایک طنزیہ جملہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بندے کی چوری سرقہ کہلاتی ہے اور 20 بندوں کی چوری ریسرچ کہلاتی ہے۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ جدید تعلیم ہمیں علم کو جوڑنا نہیں سکھا رہی، بلکہ اسے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنا سکھا رہی ہے۔ انہوں نے میٹرک سے پی ایچ ڈی تک کی جو مثال دی، وہ اس نقطے کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ میٹرک میں 8 مضامین، پھر کالج میں 4، اور پی ایچ ڈی میں جا کر صرف ایک موضوع، بلکہ موضوع کا بھی ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ رہ جاتا ہے۔ بالکل، جیسے کسی نے جھینگر کی ٹانگ پر پی ایچ ڈی کر لی تو اسے اس ٹانگ کے بارے میں سب کچھ پتا ہوگا، لیکن شاید پورے جھینگر کے بارے میں بھی نہ پتا ہو۔ دنیا تو دور کی بات ہے۔ جبکہ پرانے دور میں جابر بن حیان جیسے لوگ بے وقت کئی علوم کے ماہر ہوتے تھے۔ جی، وہ علم کو ایک اکائی کے طور پر دیکھتے تھے۔ آج کا آنکھ کا ڈاکٹر کان کے مسئلے کے لیے دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہے، یعنی وہ ایک ہی جسم کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر جدید تعلیم ہمیں محدود کر رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب اس کا حل فقیری بتاتے ہیں۔ اب یہ لفظ سن کر بہت سے لوگ اسے غربت یا بھیک مانگنا سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک فقیری کے مطلب دنیا کو چھوڑنا نہیں، بلکہ دنیا کے وسائل اور علم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اندر اترنا ہے۔ یہ باہر سے اندر کا سفر ہے۔ اچھا، یعنی آپ فزکس پڑھیں، بائیولوجی پڑھیں، لیکن ان سب کو جوڑ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ خود کیا ہیں۔ علم کا مقصد خود کو ایک مکمل اکائی کے طور پر جاننا ہے، نہ کہ صرف ایک مشین کا پرزہ بن کر رہ جانا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سچائی اور علم کتابوں یا لیبارٹریوں سے زیادہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ چاہے وہ سادگی کی ذہنی کیفیت ہو، اپنی خامیوں کو تسلیم کرنے کا عمل ہو، یا کائنات کی وحدت کا شعور ہو، ہر چیز کا مرکز ہماری اپنی ذات ہے۔ اور یہ گفتگو ہمارے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر علم کا اصل مقصد خود کو جاننا اور حقیقت کی اکائی کو سمجھنا ہے، تو ہمارا پورا تعلیمی نظام ہمیں چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑوں کا ماہر کیوں بنا رہا ہے؟ یہ ہمیں ایک مکمل انسان بنانے کے بجائے ایک بہت ہی قابل لیکن محدود پرزہ کیوں بنا رہا ہے؟ جی، اس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بحث پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے اور حقیقت کو اس کی اصل صورت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔